السلام علیکم ناظرین، بولم 163 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں بران کو پوز بجاتے ہوئے نظم گا رہا ہوتا ہے۔ ایک بار سردار اعلیٰ جنگ چھیڑتا ہے، وہ جنگ کرتا ہے اور بہادر جنگجو پکار اٹھتے ہیں۔ جب وہ انہیں پکارتا ہے، گھٹنے ٹیکو ظالم سب سر گر جائیں گے، تمام مظلوم خوش ہو جائیں گے، ان کی چیخیں ختم ہو جائیں گی، تمام گنبد ایک دن آزاد ہو جائیں گے، دنیا ہمارے نظام کو دیکھے گی، دل جلیں گے، مظلوموں کو ان کے درد کا علاج ملے گا، دل جلیں گے، تیر نشانے پہ لگیں گے، پہاڑ گر جائیں گے، پہاڑ گر جائیں گے، دل جلیں گے، مظلوموں کو ان کے درد کا علاج ملے گا۔ نظم کے ختم ہوتے ساتھ ہی سب لوگ بران کو خوب داد دیتے ہیں، جس پر بران ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، حضور ہم آپ کے ساتھ اور پیچھے کھڑے ہو کر ہر ہدف تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، ہمارا ہدف کیزل علمہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس تک ضرور پہنچیں گے۔ یہ سن کر سب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ بورسا میں ہسریو آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے آنے والے کیوماس کو دیکھ جاتا ہے۔ کیوماس آگے بڑھتا ہے تو ہسریو اس کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ دیر کے بعد ہسریو دوسری طرف سے اس کے سامنے جا پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے، کیوماس تم بورسا میں کیا کر رہی ہو؟ کیا عثمان صاحب نے درمیان کو منع نہیں کیا تھا؟ تو کیوماس کہتا ہے، ہسریو عثمان کا پٹے والا کتا، کیا تم اب جاسوس ہو؟ جواباً ہسریو کہتا ہے، میں اپنی قوم کے لیے کچھ بھی بن سکتا ہوں، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم صرف اپنے مفاد کے لیے لوگوں کی قبریں کھودتے ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ہسریو خنجر اس کے گلے پر تان لیتا ہے اور پوچھتا ہے، بتاؤ کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو کیوماس خنجر پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا لیکن تمہاری جان لینے کے بعد۔ یہ کہتے ساتھ ہی کیوماس خنجر اس کے پیٹ میں گون دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، تم نے میرا سامنا کر کے غلطی کی ہسریو، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی کیوماس بھاگ جاتا ہے اور ہسریو گر جاتا ہے، وہ خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ بازنطینی سپاہی سامنے سے گزر جاتے ہیں اور ہسریو بہت تکلیف میں دکھائی دیتا ہے۔ یورو قبیلے میں جھر کتے گوشت کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ خزانہ ہے خزانہ، یہ لذیذ شوربہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے اپنے لیے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ جھر کتے اس میں تھوڑا مسالہ ڈالتا ہے، اس کے بعد تھوڑا پودینہ ڈالتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، اب یہ شاندار ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ فرصت سے بیٹھ کر اسے پینے لگتا ہے، مگر سپاہی بھائی سنگر وہاں پہ آتے ہوئے اسے لے لیتا ہے اور کہتا ہے، تو گیا رہا ہے، اس نے کچھ کہنا ہے، اگر یہ ہم نہ ہوتا تو وہ نہ آتا، چلو جھر کتے چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جھر کتے کو لے کر چل پڑتا ہے۔ جھر کتے مسلسل کہتا ہے، شوربہ پینے دو، مجھے بس ایک چمچ لینے دو، مگر سپاہی بھائی سنگر اسے لے جاتا ہے اور جھر کتے کی محنت سے ڈالا ہوا گوشت اور شوربہ آئیکت کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ ادھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوہنور کہتا ہے، ہر طرف سے راستے محفوظ بنا رہے ہیں، سامنے ایک دستہ ہے جو رہائش گاہ کی حفاظت کر رہا ہے، اگر کسی ایک طرف سے حملہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں آگ کے گولے کے ذریعے مطلع کرے گا، پھر اس طرح دوسرے فوراً حملہ کریں گے۔ یورک جنگجو کسی بھی حملے کے لیے تیار ہیں حضور۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تم ہماری تیاریوں کے بارے میں بات کر رہے ہو، دشمن اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ تو بران کہتا ہے، ایزنیک اور تمام قلعوں پر ہمارے جنگجو نظر رکھے ہوئے ہیں اور بورسا میں بھی ہمارے جنگجو پوری طرح سے تیار ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، پھر آئیکت کو بتاؤ تاکہ وہ تمام تیاریاں دیکھ سکے۔ اس لیے میں تو گئے وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد عثمان صاحب سے کہتا ہے، حضور ہمیں ہلوفیرا سے معلومات ملی ہیں، قسطنطینیہ علاقہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے اور قسطنطنیہ سے امدادی جہاز آ رہا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، جنگجوؤں کو تیار ہونے کو کہو اور تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے تو گئے، قسطنطینیہ علاقہ میں تمہاری قبر بنے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کائی قبیلے میں گونچا سردار یعقوب کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے کہتی ہے، اٹھیں بابا اٹھیں، برائے مہربانی اٹھیں، بتائیں آپ نے مجھے معاف کر دیا کیا؟ میں بہت تھک گئی ہوں بابا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میرے دل پر اتنا بوجھ ڈالے گا۔ اب میری اولاد ہوگی اور میں ماں بنوں گی، میں سمجھ گئی ہوں، میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس لیے میں سردار یعقوب اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور گونچا کو دیکھتے ساتھ ہی اسے پکارتا ہے۔ گونچا بھی خوش ہوتے ہوئے بابا بابا کہتی ہے۔ گونچا کی آواز سن کر محمد بھی خیمے میں آ جاتا ہے اور سردار یعقوب کو ہوش میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر سردار یعقوب پوچھتا ہے، میں کہاں ہوں؟ تو محمد کہتا ہے، عثمان صاحب کے قبیلے میں بابا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار یعقوب ایک دم سے گونچا سے ہاتھ چھڑوا لیتا ہے اور محمد سے پوچھتا ہے، میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ تو گونچا کہتی ہے، آپ بیمار ہو گئے تھے بابا اور بھائی آپ کو یہاں لے کر آیا، علاؤالدین نے آپ کا علاج کیا۔ بابا میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل پر کتنا بوجھ ہے، مجھے معاف کر دیں، یہ ناراضگی ختم کر دے بابا، میں نے ابھی تک شادی کی تقریب نہیں کی، اللہ شاہد ہے کہ میں آپ کے صحتیاب ہونے کا انتظار کر رہی ہوں بابا۔ سردار یعقوب اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتا اور بیٹھ کر اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تمہارا ایک بھی احسان نہیں چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا کھڑی ہو جاتی ہے اور سردار یعقوب مزید کہتا ہے، تم اب کہہ رہی ہو کہ تم نے انتظار کیا، اگر اپنے بابا سے اتنی ہی محبت تھی تو پہلے تمہارا دماغ کہاں تھا؟ محمد کہتا ہے، بابا اس میں گونچا کا قصور نہیں ہے، یہ میں نے کیا ہے، میرے پاس آپ کو یہاں لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مزید یہ کہ گونچا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بابا، یہ آپ کے غم میں اپنا بچہ کھونے والی تھی، مگر سردار یعقوب اس کے باوجود ایک دم بستر سے اٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، محمد مجھے لے چلو، میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سردار یعقوب جب آگے بڑھتا ہے تو لڑکھڑا جاتا ہے، تو گونچا اور محمد ایک دم اسے سہارا دیتے ہیں اور گونچا کہتی ہے، بابا ضد نہ کریں، بیٹھ جائیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ساتھ ہی اسے بٹھاتے ہیں تو سردار یعقوب کہتا ہے، یہاں رہنا مجھے مزید تھکا رہا
रहा है, मेहमत तैयारी करो, हम कल यहाँ से जाएंगे। गोंजा ये सुनते साथ ही गमगीन होकर चली जाती है। जंगल में सिपाही उस्मान साहब के पास आकर कहता है, मेरे हुजूर कुस्तानतीन और उसके सिपाही करीब आ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, चलो देखते हैं, गुंदूज साहब का इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इधर एक बाज़ंतीनी दस्ता आगे बढ़ रहा होता है और उनकी सरबराही करने वाला कुस्तानतीन के हुलिये में होता है। इधर उस्मान साहब भी उसे दबोचने के लिए बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। अगले लम्हे बाज़ंतीनी उनका रास्ता रोक लेते हैं और जाली कुस्तानतीन सामने आता है। ये देखकर उर्हान कहता है, मेरे हुजूर ये एक जाल है, ये कुस्तानतीन नहीं है। कोनूर कहता है, ऐसा लगता है कि ये जानते थे कि हम आ रहे हैं, इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर दिया है। उस्मान साहब कहते हैं, अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम रास्ता खुद बनाएंगे। मगर आगे पीछे से मजीद बाज़ंतीनी सिपाही वहाँ पहुँचकर उन्हें घेर लेते हैं और कुस्तानतीन सामने आते हुए कहता है, आज तुम्हारी मौत का दिन है उस्मान, तुम मैदान की हकीकत के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं तुम्हें असल हकीकत दिखाता हूँ। उस्मान साहब कहते हैं, हकीकत मेरी तलवार की नोक पर है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि कौन किसे मारेगा। जंगजुओ ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं, मगर हम इनसे लड़ सकते हैं। ये कहते और सुनते साथ ही उस्मान साहब के जांबाज घोड़ों से उतर जाते हैं और अगले लम्हे वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। तादाद में कम होने के बावजूद उस्मान साहब और उनके जंगजू डटकर मुकाबला करते हैं। कुस्तानतीन भी कई सिपाहियों को शहीद करता चला जाता है। लड़ते लड़ते तुरान दाएं बाएं के हमलों से जमीन पे जा गिरता है और हान और कोनूर पर भी बाज़ंतीनी हावी दिखाई देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब कहते हैं, जंगजुओ मजबूती से खड़े रहो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अपने सरदार की आवाज सुनते साथी और हान और कोनूर एकदम से उठते हैं और बाज़ंतीनियों पर टूट पड़ते हैं। बाज़ंतीनियों को जहन्नुम वासिल करते हुए बुरहान कहता है, हुजूर के लिए रास्ता बनाओ, काई अपने सरदार के बगैर नहीं रहना चाहिए। जवाबन उस्मान साहब उससे कहते हैं, बुरहान खामोश रहो, अभी तक मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। सब फिर से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते साथ ही बाज़ंतीनियों का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। लड़ते लड़ते ओरहान और एलेक्सियोस आमने सामने आ जाते हैं। ओरहान उससे कहता है, रहम का नतीजा नुकसान होता है एलेक्सियोस, हमें तुम्हें कबीले में ही मार देना चाहिए था। तो एलेक्सियोस उसे झूठ बोलते हुए कहता है, क्या तुम ये जानने के लिए बेताब नहीं हो कि आज तुम कैसे फंस गए ओरहान? कबीले की तरफ से आने वाले पैगाम से हमें तुम्हारी मुहिम के बारे में पता चला। वो जो हुलोफेरा से तुम्हारी अजीम मोहब्बत को जानता है और उससे हसद करता है, वो कौन हो सकता है ओरहान? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है? कुछ देर सोचने के बाद ओरहान चिल्लाते हुए कहता है, खामोश, तुम घटिया इंसान। ये कहते साथ वो उस पर हमला कर देता है। काफी देर तक बाज़ंतीनियों का मुकाबला करने के बाद उस्मान साहब और उनके जांबाज काफिरों के सामने कमजोर पड़ते हुए दिखाई देते हैं। मगर इसी लम्हे एक तीर कुस्तानतीन को आ लगता है। तीर मारने वाले सुंगूर आगा बुलंद आवाज से कहते हैं, आप अकेले नहीं है उस्मान साहब, सरदार के रैसे भी उनके साथ होते हैं और वो सब बाज़ंतीनियों पर तीर बरसाते ही चले जाते हैं। मुश्किलात में फंसे हुए उस्मान साहब के साथ ही सुख का सांस लेते हैं और दुगने जोश के साथ काफिरों पर टूट पड़ते हैं। कुस्तानतीन तीर तोड़ते हुए कहता है, मैं वापस आऊंगा उस्मान, मैं वापस आऊंगा। ये कहते साथ वो भाग पड़ता है और उस्मान साहब उसके पीछे जाते हुए कहते हैं, कुस्तानतीन तुम कहाँ भाग रहे हो? जरकुतै दो बाज़ंतीनियों को काटते हुए कहता है, मैं तुम्हारी वजह से शोरबे के 2 चम्मच भी ना पी सका। तुम सबको मारने के बाद भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अपने सरबराह के भाग जाने के बाद बाज़ंतीनी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें।